لیکن عدالتوں نے کبھی ان کو اس برگرفتاری سے انصاف فراہم نہیں کیا جس برگرفتاری سے ابھی کیا گیا. مثال کے طور پہ یہ 4 دن پہلے دن 12 بجے یہ پٹیشن دائر ہوئی ہے, شام کو 3 بجے یہ لگ گئی اور اگلی صبح 10 بجے اس کی سماعت شروع ہوگی اور پھر پورا ملک جو ہے وہ ہینگ ہو گیا. آپ کو پتہ ہے پچھلے 3 دن سے لگاتار جو ہے وہ اسی پہ سلسلہ چل رہا ہے. اور دوسرا, جب عدالت نے یہ کہہ دیا کہ قانون نہیں ہے تو 6 ماہ کی آگے چیز کو مہلت دینا, کیا یہ چھوٹا سا نظریہ ضرورت نہیں ہے؟ تھینک یو. اس کے 3 عدد جواب ہیں. ایک تو مانگٹ صاحب, مجھے آپ کا نام بڑا پسند ہے. مانگٹ از اے ویری, مجھے بڑا پسند ہے یہ نام آ رہا ہے. اللہ آپ کو اچھا رکھے. دوسری بات یہ, عدالت کا ڈسکریشن ہوتا ہے, ثوابدیدی اختیار ہوتا ہے. عدالت, ہمارے ججز گارڈینز ہیں کانسٹیٹیوشن کے, وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس کیس کو زیادہ فوقیت دینی ہے, کس کیس کو ذرا کم دینی ہے, ارجنسی کس میں زیادہ ہے کس میں کم ہے. تو میرا یہی خیال ہے کہ کسی چیز میں مطلب میلیفائڈز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہے بھی نہیں. انہوں نے اپنے طور پہ جو صحیح سمجھا وہ کیا اور ہم ان کے سامنے ہیں. اور دیکھیے, ایک دفعہ بھی نہ میں نے نہ میرے جو بڑے بھائی ہیں چھوٹے بھائی ہیں, ایک دفعہ بھی عدالت کی تعظیم میں, نہ کورٹ میں نہ کورٹ کے باہر, ایک دفعہ بھی. تو آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ سب عدالت کا بھی اسی طرح احترام کریں اور وکلا کا بھی کریں. تھینک یو. سر, یہ کیا کوئی حسن اتفاق ہے کہ سارے معاملات جو ہیں وہ جسٹس گلزار کے نوٹیفکیشن کے بعد ہی یہ سارے معاملات دیکھنے میں آ رہے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے کا یہ نوٹیفکیشن ہوا ہے, اس وقت نہ کسی پاکستانی کو یاد آیا, نہ اداروں کو قانون کی تشریح کرنے والوں کو یاد تھی. کیا یہ اتفاق ہے کہ یا اس میں کوئی آپ سمجھتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے, کوئی ایسی چیز ہے. جسٹس ثاقب نثار صاحب کا نوٹیفیکیشن, ایک منٹ, جسٹس ثاقب نثار کا نوٹیفیکیشن ان ایڈوانس کیا گیا تھا. جسٹس کھوسا صاحب کا بھی نوٹیفیکیشن ان ایڈوانس کیا گیا تھا. جسٹس گلزار کا بھی ان ایڈوانس کیا گیا. آرمی چیفز جتنے تھے ان کا بھی ان ایڈوانس کیا گیا. اور اس لیے کیا گیا کہ کسی قسم کا ابہام نہ رہے. مجھے یاد ہے سر, آپ کو بھی یاد ہوگا, جب جسٹس سعید الزماں صدیقی صاحب کا نوٹیفیکیشن کیا تھا, زبردست آدمی, جج, اللہ جنت نصیب کرے انہیں, تو ان کا بھی ان ایڈوانس نوٹیفیکیشن کیا تھا. تو ان ایڈوانس نوٹیفیکیشن کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. اور میرا اگین سر آپ سے یہی گزارش ہے کہ عدلیہ اور آرمی یہ ہمارے ہیں, ان کو پروٹیکٹ کر کے رکھیں, اور اسی طرح وکلا بھی آپ کے ہیں. تھینک یو. جی سر, ایک تو فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانونی یا کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ ایکسٹینشن دی جائے, جس کا آپ نے بتایا. اور ایک مجھے اس میں نظر آ رہی ہے جو سمجھ نہیں آ رہی, اور آپ کی جو پہلی 2 سمری تھی جو پرانے طریقے کار کی تھی وہ ریجیکٹ بھی ہو گئی. تو ان کی لیگل حیثیت اس فیصلے کے بعد کیا ہوگی؟ آیا کہ ان کو ریگولرائز کرانا پڑے گا؟ دوسرا سر ایک اور سوال, سر یہ بتا دیں جب آپ یہ قانون سازی کرنے جائیں گے اس میں جو مدت طے کی جائے گی وہ کتنی ہوگی, اور وہ ون ٹائم ہوگی, اس کو اوپن رکھا جائے گا, اس میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ ایک ٹکٹ میں 2 مزے کرنے سے. اچھا, ثناء اللہ صاحب بڑے انٹیلیجنٹ سوال کرتے ہیں ہمیشہ. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی سمری ریجیکٹ نہیں ہوئی, تھوڑا سا سمجھیں. عدالت نے جب ہمیں یہ بتایا اپنے دانست میں یا ڈسکشن میں, ہیئرنگ میں, کہ یہ ایسی چیز ہے, اب ہمارے پاس 2 آپشن تھے. ایک آپشن تھا کہ ہم اس کو کنٹیسٹ کرتے اور اس کو جسٹیفائی کرتے کہ یہ ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا, اور دلائل دیتے, اور بات ختم تھی. پھر عدالت یہ فیصلہ کرتی کہ وہ سمری صحیح تھی یا غلط تھی, اور پھر ریجیکٹ کر دیتی عدالت. لیکن ہم نے یہ کیس ایسا تھا, دیکھیے پاکستان کا کیس تھا, اس لیے ہم نے کوئی بھی چانس نہیں لیا. اور جیسے جیسے عدالت نے ہمیں ڈسکشن دیا, دیکھیں عدالت آپ کو ایڈوائز نہیں کر سکتی اس طرح, کیونکہ عدالت لیگل ایڈوائز نہیں دے سکتی, عدالت تو فیصلے دیتی ہے. لیکن عدالت نے بھی یہ سمجھا, میں ان کی تعریف کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے,
اور ایک بات جو میں آپ کو سب کو کہوں کہ دیکھیے کسی نے تو یہ چلا دی، آج بڑی کمپلین کی چیف جسٹس صاحب نے، ہم اپنے ججوں کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ کسی نے یہ چلا دیا کہ جو 3 ججز ہیں خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ وہ انڈیا کے اور پتہ نہیں CIA کے ایجنٹ ہیں. نہیں کریں یار، یہ ہمارے اثاثہ ہیں یہ ججز، یہ کوئی CIA اور امریکہ کا ایجنٹ نہیں ہے بھائی، یہ سب پاکستانی ہیں، پاکستان سے سنسیئر ہیں اور ان سب میں پاکستانیت ہے، اور فائدہ نہیں ہے اس طرح کی بات کرنے میں. تو میری گزارش ثناء اللہ صاحب آپ سے ہے کہ دیکھیے تو ایک تو یہ ریجیکٹ نہیں ہوئی، تو جو پرانے جو اب ڈیٹیل آرڈر آئے تو وہ تو دیکھیں گے جب آتا ہے، لیکن جو پرانے جو اپوائنٹمنٹس ہیں، ایک تو وہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے نمبر 1، ایکٹڈ اپون ہے نمبر 2، کسی نے چیلنج بھی نہیں کیا اور ختم ہو گئے تو ان کا چیلنج انفرکچوس ہو گیا. اور اس میں دیکھیں پرانی کسی چیز کو چھیڑنے کے لیے پھر وہ اسی طرح ہے کہ قبر سے کھود کے کسی کو نکالو، فائدہ کیا ہے اس کا، آگے چلے. قانون میں آپ کتنی رکھیں گے، ون ٹائم ہوگی یا اوپن ہوگا؟ دیکھیں یہ فیڈرل گورنمنٹ کی اور پارلیمنٹ کی ثوابدید ہے، وہ ڈیسائیڈ کرے گی. میں اس وقت نہ فیڈرل گورنمنٹ ہوں، پارلیمنٹ کا حصہ ضرور ہوں. نہیں، اٹارنی جنرل صاحب بھی یہ سوال کے جواب آپ کو نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ پارلیمان نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، جو کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا. صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جگہ سائی ہوتی رہی، 3 دن تماشا لگا رہا، اتنی بڑی تعیناتی گئی، تو اس کا ذمہ دار آپ کس کو، جگہ سائی کا ذمہ دار کس کو سمجھ رہے ہیں؟ اپوزیشن کو، میڈیا کو، یا PTI کی آپ اپنی ٹیم کو، یا اپنی ٹیم کو مبرہ سمجھ رہے ہیں اس سارے ذمہ داری سے؟ چاہیے تم جو سوال بہت سٹھو آئے اور دے رہے جواب منجو آئے، نو کامنٹس. چلے اچھا، میرا سوال میڈم آپ سے ہے کہ فروغ نسیم صاحب نے جو ہے وہ وفاقی کابینہ کا اجلاس میں استعفیٰ دیا اور یہیں پہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی جس میں یہ خبر آئی. تو ابھی آپ پرائم منسٹر سے بھی مل کے آ رہی ہیں، تو یہ بتائیں کہ فروغ نسیم صاحب کابینہ یہ ان کو کیا پتہ؟ یہ استحقاق پرائم منسٹر کا، میرا نہیں. یہ پرائم منسٹر کا استحقاق ہے، میرا اور نہیں. بائی دا وے ایک چیز اور کلیریفائی کر دوں. یہ میں نے جو استعفیٰ دیا فرام لا منسٹری